بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی معاملات میں، ریاستی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں یا کوئی بھی حکومتی معاملات ہوں، اس میں جو عدلیہ ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دور میں کوشش کی جاتی ہے، حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ عدلیہ میں جو بھی ہوں، ججز ہوں، اور خاص طور پہ جو چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جو عدلیہ کا سربراہ ہے، وہ ہم خیال ہو، تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے میں آسانی ہو۔ سوری۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ تمام معاملات جو ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ آئینی ہوں، چاہے وہ قانونی ہوں، چاہے وہ ہر طرح کے معاملات، ریاستی معاملات جو ہیں، وہ بالآخر جو ہے وہ چونکہ ان کے اوپر جس معاملے میں بھی تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، آبجیکشن ہوتا ہے یا اتفاق رائے نہیں ہوتا، تو اس کو عدلیہ میں بھیجا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی عدلیہ کو سیاسی مقدمات میں نہیں پڑھنا چاہیے یا ان کو انٹرٹین نہیں کرنی چاہیے، یعنی سیاست کے جو فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، سیاسی فورم پر ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی عدلیہ میں لائے جاتے ہیں، عدلیہ سے فیصلے لیے جاتے ہیں، اور پھر اسی لیے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی بھی، سیاستدانوں کی بھی، حکمرانوں کی بھی، اشرافیہ کی بھی، کہ جو عدلیہ ہے اس کا جو سربراہ ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور جو ججز ہیں وہ ہم خیال ہوں، تاکہ جب بھی کوئی فیصلہ ہو تو وہ پھر مرضی کا فیصلہ ہو۔ اسی لیے ابھی ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئین میں عدلیہ کی آزادی سے عدلیہ کی جو آزادی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے، اس کو بڑی پروٹیکشن دی گئی ہے، امپورٹنس دی گئی ہے آئین پاکستان میں۔ آپ کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں کر سکتے، کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتے، کوئی ایسی قانون میں ترمیم، ایون آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے جو عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہوگا۔ اور بہت سے ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں کہ کچھ ایسی نئے قوانین اور کچھ ایسے جو لیجسلیشن ہوئی جو کہ عدلیہ کی آزادی سے کے خلاف تھیں، یا ان سے عدلیہ کی آزادی جو تھی اس کو زد پہنچتی تھی، تو اس کو اسی گراؤنڈ پر، یعنی عدلیہ کی آزادی کو یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ عدلیہ کی آزادی سے چونکہ وہ اس کے خلاف تھی وہ لیجسلیشن، اس لیے ان کو عدالتوں نے ہی ختم کر دیا۔ تو یہ تو بنیادی نکتہ ہے، لیکن ابھی کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی قانون سازی کی جائے، ایسی آئین میں ترمیم کی جائے کہ جس سے کہ مطلوبہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں۔ مثلاً ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ابھی ریسنٹ جو کوشش تھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایکسٹینشن دینے والا معاملہ تھا، اور اس کے لیے انہیں یہ پتہ تھا کہ چیف جسٹس کو خالی ایکسٹینشن دی جائے گی تو یہ ایک مشکل کام ہوگا۔ کوئی بھی جج، وہ کہتے ہیں نا کہ جج کین ناٹ بی اے جج ان ہز اون کاز، اگر کوئی ایسی ترمیم کریں گے یا کوئی ایسا نیا قانون بنائیں گے تو ایسی صورت میں وہ چیلنج ہو جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جی یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس وقت موجود چیف جسٹس ہیں، یہ اگر ان کے ہوتے ہوئے یہ قانون بنے گا یا آئین میں ترمیم ہوگی کہ جو جس سے ان کو فائدہ پہنچے گا، تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ جی یہ مفادات کا ٹکراؤ تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر شدید تنقید ہوگی، وہ ہو نہیں پائے گا۔ تو اس کے لیے حل یہ نکالا گیا کہ تمام جو جج صاحبان ہیں، یعنی ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کی بھی، ان کی عمر جو ہے، ٹینور جو ہے ان کا، وہ بڑھا دیا جائے، یعنی ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ جیسے ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 62 سال ہے، تو کہا گیا کہ جی اس کو 65 سال کر دی جائے گی، اور اس وقت سپریم کورٹ کے جج اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 65 سال ہے، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ جی اس کو 68 سال کر دی جائے گی، یعنی تین سال جو ہیں وہ ان ججز کو ایکسٹرا سب کو مل جائیں گے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان موجود جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے، یہ اپنی 65 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اکتوبر میں، تو
اگر یہ نیا قانون آ جاتا ہے، نئی آئینی ترمیم آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ پھر ان کو مزید 3 سال مل جائیں گے اور یہ اپنی 68 سال کی عمر ہونے تک چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ لیکن یہ والا معاملہ جو تھا اس کو ٹھپ ہو گیا، اس لیے کہ یہ بتایا گیا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے اوپر بار ایسوسییشنز نے شدید مخالفت کی، اور جو جورسٹ تھے انہوں نے جب یہ چیز تجویز جو ہے یہ منظر عام پر آئی تو اس کی شدید مخالفت کی، تو حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ والا معاملہ جو ہے یہ نہیں ہو سکے گا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکومت کے پاس پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت جو تھی نہیں تھی، جو کہ ضروری تھی کسی بھی آئین میں ترمیم کرنے کے لیے، تو اس لیے یہ والا معاملہ جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی اس طرح کا قانون ہی بنا لیا جائے، کیونکہ قانون میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے یا نیا قانون لانے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی، سادہ اکثریت سے کوئی بھی قانون جو ہے وہ منظور کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم یہ کرتے ہیں کہ قانون میں ترمیم کرتے ہیں، اور اس قانون میں ترمیم کر کے ہم ججوں کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، یعنی آرٹیکل 175 جو ہے، جو کہ ججوں کی تقرری سے متعلق ہے، جس کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پھر ججوں کی تقرری کرتا ہے، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں ترمیم کر لی جائے۔ اور ایک اور آئینی ترمیم کا شوشہ چھوڑا گیا، وہ یہ کہا گیا کہ ایسا کیا جائے کہ آئین میں اس وقت تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنتا ہے۔ آئین اس کے متعلق بڑا واضح ہے، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی سینئر موسٹ جج ہوگا، موسٹ سینئر جج آف دا سپریم کورٹ ول بی اپوائنٹڈ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، یعنی صدر مملکت جو ہیں وہ بس اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے جو بھی سینیورٹی کے لحاظ سے ہوگا، اور یہی طریقہ جو ہے آئینی طریقہ یہی فالو آتا رہا ہے۔ اسی طریقے کے تحت جو ہے وہ موجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، وہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت تک آئین کی منشا اور آئین جو قانون کی منشا ہے وہ یہی ہے۔ لیکن اب یہ نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے کہ اب کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس میں اس کے طریقہ کار میں، اس کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی ہونی چاہیے، ہونا یہ چاہیے۔ وہ جو تجویز اس وقت چل رہی ہے، فلوٹ کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے 4 یا 5 نام جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی جو سینئر موسٹ 5 ججز ہوں ان کے نام جو ہیں وہ بھیجے جائیں، ان میں سے ایک پھر جو ہے وہ نام اس کا انتخاب کیا جائے، یعنی سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ یہاں پر بھی اس کو وہ کیا جا رہا ہے، اور حکومت جو ہے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہی ہے۔ یعنی اگر ان 5 میں سے ظاہر ہے کوئی ان کا ہم خیال بھی ہو سکتا ہے، کوئی مخالف بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک پیج پر نہیں بھی ہو سکتا، اور کسی کو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت نہیں دیکھنا چاہتی کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، تو ایسی صورت میں حکومت کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ ان 5 کا یا 4 جج صاحبان کا، سینئر جج صاحبان کا جو پینل ہوگا اس میں سے اپنی پسند کا چیف جسٹس جو ہے وہ منتخب کر سکیں گے۔ لیکن یہ چیز بھی عدلیہ کی آزادی سے اس لیے متصادم ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتی ہے، اور یہ کیوں آئین بنانے والوں نے یہ چیز رکھی ہے کہ جی جو سینئر موسٹ جج ہوگا اسے ہی چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ جونیئر ججوں کو بنانے کے لیے یا چیف جسٹس کا انتخاب جو ہے وہ ایک پینل کی صورت میں آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ اگر کرنا شروع کر دیں گے، تو ایسی صورت میں جتنے بھی خواہش مند ہوں گے سینئر جج صاحبان، وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ مرضی کے فیصلے دیں گے، ان کا ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ آ جائے گا، یعنی ایک جونیئر جج جو ہوگا وہ بھی حکومت جو ہوگی جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اس کے حق میں فیصلے دینا شروع کرے گا، اور حکومت بھی یہ کہے گی کہ ہاں یہ ہمارے حق میں فیصلے دے رہا ہے، اگرچہ یہ جونیئر ہے لیکن اس کو نیکسٹ ہم چیف جسٹس بنانا چاہیں گے۔ تو جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ اس کے اوپر بہت بڑا ہٹ ہوگا اگر یہ اس طریقے سے اس میں یہ والی امینڈمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔
تو اس لیے یہ اس وقت عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنانے والا معاملہ ہے اس کو اسی طریقے سے اس وقت یہ رہا جائے، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن حکومتی سطح پر کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اور میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گا، اور آئینی ترمیم کے لیے اس وقت حکومت کے پاس کوئی اکثریت، مطلوبہ اکثریت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے، اور لیکن کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو اس 2/3 اکثریت ہے اس کو حاصل کیا جائے اور مرضی کی آئینی ترامیم کی جائیں، جن میں سے ایک ترمیم جو ہے وہ یہ بھی ہوگی جو میں نے اس وقت بیان کی ہے عدلیہ سے متعلق اور چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق۔ اور اس کے لیے جو ہے ابھی ریسنٹ جو ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک 3 اراکین اسمبلی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کروایا گیا، ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کروایا گیا عدالت کے ذریعے، اور ان کی جگہ جو ان کے مخالفین تھے جن کا تعلق نون لیگ سے تھا ان کو جتوا دیا گیا۔ تو یہ صرف 3 جج نہیں، اس طریقے سے 3 اراکین اسمبلی نہیں بلکہ 6 اراکین اسمبلی جو ہے ان کا اضافہ کیا گیا نون لیگ کے پلیٹ فارم پر، نون لیگ کی پارٹی پوزیشن پر، اس لیے کہ 3 جو کم کیے گئے ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کے 3 کم کیے گئے، اور جب ان کو شامل کیا گیا ان 3 اراکین کو نون لیگ کی فہرست میں، تو وہ نون لیگ کو 6 کی پوائنٹ ٹیبل پر 6 کا اضافہ جو ہے وہ ہو گیا، جو فرق آیا ہے وہ 6 کا آیا، تو 6 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں یہ پوائنٹس ٹیبل پر، تو یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے، تو اس میں کچھ کھینچا تانی کر کے 2/3 تک بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی کوششیں ہیں جو کہ کی جا رہی ہیں، اور جو ہے وہ ہر طرح سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی آئینی ترمیم کرنے والی پوزیشن جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہو جائے، تاکہ یہ جو آئین کی دیوار جو کھڑی ہوئی ہے اپنے مرضی کے فیصلے کروانے میں، اس کو کم از کم اس دیوار کو گرایا جائے، اور پھر عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے جو اپنے جتنے بھی یعنی کہ آپ کے منصوبے ہیں ان کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو سکے۔ اس قسم کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں، آپ کو آنے والے دنوں میں اس کا مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔